اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمده ونصلي على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله معزز سامعین، آج کا ہمارا درس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، اس تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ ہر مسلمان اس بات کا احساس رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری طرح ادب ملحوظ رکھا جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کے ادب کا پاس و لحاظ رکھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اللہ کی کتاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسے کرنا چاہیے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ کہ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول دے لے لو اور جس سے منع کرے رک جاؤ۔ وہاں یہ سوال نہیں ہوگا کہ رسول نے یہ کیوں دیا، رسول نے اس چیز سے منع کیوں کیا، اب یہ سوال نہیں کر سکتے۔ اگر رسول کی سنت پر عمل کریں گے تو خسارہ ہوگا، رسول کی اس بات کو چھوڑ دیں گے تو فائدہ ہوگا۔ یہ سوچ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سوچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت ہے، یہ سوچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہے۔ تو یہ ادب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کس طرح ہونا چاہیے، کہ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اللہ نے فرمایا کہ میری نبی کی آواز سے اونچی آواز کسی کی نہیں ہونا چاہیے، کوئی بلند آواز میرے نبی کے سامنے کر نہیں سکتا۔ اور ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، جس طرح تم آپس میں بات کر لیتے ہو اس طرح میرے نبی سے بات نہیں کی جا سکتی۔ میرے نبی کا مقام الگ ہے، اس کا ادب الگ ہے، اس کا مرتبہ ہم نے بڑا اونچا کر دیا ہے۔ جس طرح تم عام ایک دوسرے کا ادب کر لیتے ہو، بات چیت کر لیتے ہو، ایک دوسرے کے لیے آواز بلند کر لیتے ہو، میرے نبی کے ساتھ اس طرح نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے برملا کہہ دیا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ہم تمہارے اعمال ایسے برباد کریں گے کہ اس کا احساس بھی تمہارے دلوں تک نہیں پہنچے۔ یہ ادب ہے اللہ کے رسول کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے رسول کا ادب اگر تم نہیں کرو گے، صرف آواز بھی اونچی کر دو گے میرے نبی سے اور ایسے مخاطب کرو گے میرے نبی سے جیسے عام انسان کو کرتے ہو، تو تمہارے اعمال کو برباد کر دیں گے اور ایسے برباد کریں گے کہ احساس بھی نہیں ہو پائے گا تمہیں، اس طریقے سے برباد کرتے۔ تو یہ ادب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا ہمیں اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آواز پست رکھتے ہیں، نرم رویہ اختیار کرتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے دل اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیے ہیں
اور اللہ نے فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا ثواب ہے۔ یعنی کہ اپنی آواز کو اللہ کے رسول کی آواز کے سامنے جو پست کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی مغفرت بھی رکھا ہے اور بہت بڑا ثواب بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند نہ کرنا، یہ انسان کے، ایک مسلمان کے جنتی ہونے کی علامت بھی بن سکتی ہے کہ ایک صحابی کی آواز فطری طور پر اونچی تھی، جیسے کہ بعض لوگوں کی رہتی، بعض لوگوں کی آواز باریک رہتی، بعض لوگ جو ہے نارمل بھی بات کریں تو ایسے محسوس ہوتا جیسے کہ لڑ رہے جھگڑ رہے، یعنی کہ موٹی آواز، اونچی آواز رہتی۔ ایک صحابی کی ایسی آواز تھی۔ جو ہی یہ آیت نازل ہوئی کہ لا ترفعوا اصواتکم، اپنے نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا بند کر دیا۔ آپ بولیں کہ اگر گیا میں مجلس میں اور بات کرا تو میری بات اللہ کے رسول کی بات سے اونچی ہو جائے گی، نہیں گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کروایا کہ کیا بات ہے، فلاں صحابی میرے پاس کیوں نہیں آتے، کیا وجہ ہے، ذرا معلوم کرو۔ تو جب معلوم کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس لیے نہیں آتا کہ میری آواز بلند ہے، اگر میری آواز بلند ہو گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے عمل کو برباد نہ کر دے۔ تو اسی وقت جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نئے ان سے جا کے کہہ دو کہ یہ ان لوگوں میں شامل نہیں ہے جو اس طرح کی توہین کرتے ہیں، بلکہ انہیں خوشخبری دو کہ وہ جنتی ہے۔ تو محترم سامعین، یہ ادب ہوتا ہے، گرچہ کی آواز فطری تھی ان کی، لیکن ادب کس لحاظ کا تھا؟ فطری آواز تھی، وہ یہ بات کہہ سکتے کہ بھائی میری آواز فطری ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ دیا، اللہ کے رسول کی مجلس میں شریک ہو سکتے تھے، لیکن یہ ادب کا تقاضا ہے، یہ ادب کا تقاضا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جاؤں گا گرچہ کی میری آواز فطری ہی کیوں نہ ہو۔ تو سبحان اللہ، اس طریقے کا درجہ انہیں دیا بھی گیا۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو ملحوظ رکھنے کے مقاصد کیا ہے؟ کس لیے اللہ کے رسول کا اتنا ادب کیا جائے؟ یہ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی دین و دنیا کی سب راہوں میں آپ کے نقش قدم پر چلنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل ادب ہے۔ ادب کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کیونکہ آپ کی پیروی دونوں جہانوں میں لازم ہے، زندگی کے ہر حصے میں لازم ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ کی تعظیم کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے، اور اللہ کے رسول سے جو محبت ہوگی وہ کسی اور سے نہیں ہو سکتی، ہمارے والدین سے بھی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے والدین سے، ہمارے نفس سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت ہونا چاہیے، جیسے کہ حضرت عمر بن خطاب کی وہ مشہور واقعہ ہے جس میں آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے نفس کو چھوڑ کے آپ مجھے محبوب ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایمان تمہارا مکمل نہیں ہے، تو اسی وقت حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول میری جان سے، میرے نفس سے بھی زیادہ آپ مجھے عزیز ہے، تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ اب تمہارا ایمان مکمل ہے۔ تو ہماری ایمان کی تکمیل اللہ کے رسول کی محبت سے ہو سکتی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ محبت تقاضا ہے ادب کا۔ اسی طرح جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی ہے اسی سے محبت، اور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ چڑ ہے، دشمنی ہے، مانتا نہیں ہے، تو پھر ایسے شخص سے دشمنی لازم ہے، اور یہ ادب کا تقاضا ہے۔ جو آپ کا دشمن وہ ہمارا دشمن ہے، جو آپ کا دوست وہی ہمارا دوست ہے، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ عالیہ کی احیاء کی سعی کرنا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس کو زندہ کرنا، یعنی کہ سنتوں کو زندہ کرنا۔ اللہ کے رسول نے جو بھی سنتیں ہمیں بتائی ہے اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دینا، ایک چیز ہے بتانا، ایک چیز ہے اپنے عمل کے ذریعے سے کر کے دکھانا، دو بھی راستے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کرنا۔ مثلا چھوٹی سی مثال، جیسے کہ اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے؟ عطر لگانا، تو میرا کام کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے لگایا تو میں بھی لگاؤں گا۔ آپ لگا رہے ہیں، آنے والے کو لگا رہے ہیں، بھائی کیا بات ہے اچانک عطر لگا رہے ہیں آپ؟ نہیں بھائی، میرے رسول کی سنت ہے۔ اب اس کے علم میں اضافہ ہو گیا، اسے معلوم ہوا کہ اچھا یہ نبی کی سنت ہے، اچھا میں بھی عمل کروں گا۔ یہ کیا ہے؟ سنت کو زندہ کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی سنت زندہ کیجیے۔ راستے میں جا رہے ہیں، کوئی پتھر دکھا، ہٹا دیا،
کوئی صاحب بولے ارے کیا ضرورت تھی بھائی، پڑے ہوا تھا، جانے دینا تھا. نہیں بھائی، نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، کہا کہ راستے میں پڑے پتھر کو ہٹانا ہے. سنت کو زندہ کیجیے. چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی سنتوں کو زندہ بعد میں کریں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کرنا چاہیے، اور یہ اللہ کے رسول کے ادب کا تقاضا ہے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آداب ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا اور عظیم ادب ہے. کیوں کہ اگر ہم نہیں کہیں گے تو پھر ایسے شخص پر جبرائیل امین نے لعنت کی ہے اور اللہ کے رسول نے اس لعنت پر آمین کہی ہے. تو یہ بہت بڑی گستاخی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے کانوں میں گونجے اور آپ اپنی زبان کو حرکت دیے بغیر صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں. تو یہ مختصراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آداب ہے جن کا بحیثیت مسلمان ہمیں ان آداب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں ادب کرنے کی توفیق دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو کر ہمیں یہ بتانے کی اللہ توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے والے ہیں. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.